یہ علم کی آیتیں اس نبی پر اتری ہیں. سب سے پہلے جس نبی نے کبھی کسی کے سامنے زانوے تلمس طے نہیں کیا، کبھی کسی سے شاگردگی حاصل نہیں کی، جس کو پڑھانے والا کوئی نہیں. غور کیجئے، جو خود لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتا تھا، اس نبی پر سب سے پہلے آیتیں نازل ہو رہی ہیں. تو اقرا بسم ربک الذی خلق. پیدا ہوئے تو باپ نہیں، آنکھیں جب آپ نے کھولی اس دنیا میں آنے کے بعد تو آپ کے باپ نہیں تھے. 2 مہینہ پہلے آپ کی پیدائش سے انتقال کر گئے. آپ کی ماں آپ کو اپنے نانا کے یہاں اپنے مائکے نبی کے ننیال میں لے کر گئیں جب آپ کی عمر 6 سال کی تھی. مکے سے یثرب کی طرف، مدینے کی طرف گئیں اور 1 مہینے وہ اپنے گھر پہ رکیں اور پھر وہاں سے لوٹ کر جب واپس آ رہی تھیں مکے کی طرف اپنے مائکے سے، تو راستے میں ایک مقام پڑتا تھا جس کا نام تھا مقام ابوا. وہیں پر محمد الرسول اللہ کے باپ کی قبر. ماں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے شوہر کی قبر دیکھ لوں، اور کیوں نہ میں اپنے بیٹے کو اس کے باپ کی قبر دکھاؤں کہ بیٹا یہ تمہارے باپ کی قبر ہے. آمینہ اپنے شوہر کی قبر پر محمد ابن عبداللہ کو لے کر گئیں. سیرت نگاروں نے لکھا ہے، اور میں جس کے حوالے سے واقعہ نقل کر رہا ہوں وہ ہے زاد المعاد علامہ ابن قیم الجوزی رحمت اللہ علیہ کی، کہ بیٹے کو قبر دکھائی کہ اب یہ ہے تمہارے ابو کی قبر، اور اسی جگہ پر اپنے شوہر کی یاد ان کو ستائی، اور اتنی یاد آئی کہ وہ رونے لگیں، اور روتے روتے گشی تاری ہوئی تو زمین پر گر گئیں، اور جب زمین پر گریں تو اسی جگہ پر ان کا انتقال. پیدا ہوئے تو باپ کو نہیں دیکھا، 6 سال کی عمر تھی، باپ کی قبر کو دیکھ رہے تھے کہ ماں بھی وہیں چل بسی. اب نہ باپ رہا اس دنیا میں، نہ ماں رہی. اور محمد ابن عبداللہ کی پرورش کرتے ہیں ان کے دادا عبد المطلب. 2 سال تک انہوں نے پالا، اور جب محمد ابن عبداللہ کی عمر ہوئی 8 سال تو دادا بھی اس دنیا سے چل بسے. دادا کا بھی انتقال ہو چکا. غور کیجئے، پیدا ہوئے تو باپ نہیں، 6 سال کی عمر میں ماں چلی گئی، 8 سال کے ہوئے تو دادا بھی چھوڑ کر چلے گئے. اب 8 سال کے بعد چاچا نے ابو طالب نے سنبھالا، اور یہ لمبی مدت تک پرورش کرتے رہے، یہاں تک کہ محمد ابن عبداللہ کی عمر 25 سال کی ہو گئی. حضرت خدیجہ کا مال لے جا کر ملک شام جایا کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے، بزنس کیا کرتے تھے، اور جو کچھ بھی پروفٹ ہوتی تھی خدیجہ کو دے دیا کرتے تھے. اور خدیجہ نے محمد ابن عبداللہ کی یہ ایمانداری اور امانت داری دیکھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود نکاح کا پیغام محمد الرسول اللہ کو بھیجا. آپ نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا، اور بالآخر 40 سال کی حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح طے پایا، اور وہ نکاح ہوا. ابو طالب نے نکاح کرایا اور گھر پہ آئے، اور پھر 25 سال سے لے کر 40 سال تک حضرت خدیجہ کے ساتھ بہت ہی اچھی طریقے سے ازدواجی زندگی میں بندھے رہے. حضرت خدیجہ کی عمر ہو گئی 55 سال، اور محمد الرسول اللہ کی عمر ہو گئی 40 سال. آپ غور کرو، 40 سال کے بعد آپ کا مزاج تنہائی کی طرف ہو گیا. آپ کئی دن کا کھانا لے جایا کرتے تھے اور غار حرا میں پہنچ جایا کرتے تھے. وہ غار حرا
آج بھی جو لوگ حج کرنے یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو جبل نور کی طرف بھی جاتے ہیں، دیکھنے جاتے ہیں کہ غار ہرا کہاں ہے، بہت اونچائی پر غار ہرا ہے۔ اب تو خیر راستہ بنا دیا گیا ہے، پھر بھی لوگ چڑھتے ہیں اور بڑی مشکل سے وہاں تک پہنچتے ہیں۔ اس زمانے میں بڑا پرخطر راستہ اور اتنی اونچائی پر، اور تنہا، قمقموں کا زمانہ نہیں، لائٹوں کا زمانہ نہیں، ایسی لائٹیں نہیں تھی اس زمانے میں، اور کئی دن کا کھانا لے جا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی اختیار کرتے تھے، اسی غار ہرا میں جایا کرتے تھے اور عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اچانک ایک دن انسانی شکل میں جبرائیل امین پہنچتے ہیں۔ اب پڑھیے بخاری کتاب و بدل وحی، یہاں سے ذرا بخاری کی کتاب و بدل وحی کے چیپٹر پر نظر ڈالیں، اس منظر کی طرف چلیں۔ رمضان کی طاق رات تھی اور اسی رات کے اندر جبرائیل انسانی شکل میں آئے اور غار ہرا میں داخل ہوئے۔ محمد ابن عبداللہ کے پاس بیٹھ گئے اور بیٹھتے ہی ان سے کہنے لگے اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو۔ سوال دیکھیے، اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو، کس سے کہا جا رہا پڑھو؟ جس کو کسی نے پڑھایا نہیں۔ کس سے کہا جا رہا پڑھو؟ جس نے کسی کے سامنے دان ہوئے تلمس تہ نہیں کیا۔ کس سے کہا جا رہا پڑھو؟ جس کے باپ نہیں تھے، ماں نے پڑھایا نہیں، دادا نے پڑھایا نہیں، چاچا نے پرورش کی لیکن پڑھایا نہیں، امی جیسے ماں کے پیٹ سے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، جیسے وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، بالکل ویسی اس سے کہا جا رہا ہے پڑھو۔ اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو۔ ظاہر بات ہے اگر جرجیس کو کسی نے پڑھایا نہ ہو تو جرجیس کیا کہے گا؟ ارے بھائی ہم سے کہہ رہے ہو پڑھو، میں کیا پڑھوں، میں تو پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ یہی جواب دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم مجھ سے کہہ رہے ہو پڑھو، ما انا بقاری۔ دیکھیے بخاری کتاب و بدل وحی، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیا پڑھوں، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل نے محمد الرسول اللہ کو، جو ابی ابن عبداللہ ہیں، پکڑا، سینے سے لگایا اور کس کے دبایا، جیسے بہت دنوں کے بعد کوئی آپ سے ملے تو آپ محبت میں اس کو سینے سے لگا کے دباتے ہیں، ارے یار کہاں تھے اتنے دنوں سے، بھول گئے مجھے۔ جبرائیل امین نے دبایا، کھینچا، سینے سے لگایا اور اتنی زور سے دبایا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لقد خشیت علی نفسی، مجھے یہ ڈر لگا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے، اور اس کے بعد پھر چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد کہا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو۔ پھر وہی سوال، پڑھو۔ طلبہ جانتے ہیں، اساتذہ جانتے ہیں، جامعہ ہے، بخاری کا درس ہوتا ہے یہاں۔ میرے بھائیوں، کہا اقرا یا محمد، دوبارہ پڑھو اے محمد۔ اللہ کے نبی نے پھر وہی جواب دیا، ما انا بقاری، مجھ سے پڑھنے کے لیے کہنے والے میں پڑھنا نہیں جانتا۔ دوبارہ پکڑا، سینے سے لگایا اور زور سے دبایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری وہی کیفیت تھی، ایسا لگا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ اس کے بعد چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد پھر کہا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا، ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں پیدا ہوا تو باپ نہیں، 6 سال کا ہوا تو ماں بھی چھوڑ کر چلی گئی، 8 سال کا ہوا تو دادا بھی چھوڑ کے چلا گیا، مجھے کسی نے پڑھایا ہی نہیں، میں کیا پڑھوں، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جبرائیل ہی سے کہا تم مجھے بار بار پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہو، پڑھو پڑھو، ماذا قرؤ، تم ہی بتاؤ کہ میں کیا پڑھوں، جب میں کہہ چکا ہوں کہ پڑھنا نہیں جانتا اور بار بار کہہ رہا ہوں تو تم ہی بتاؤ کہ میں کیا پڑھوں۔ اب حضرت جبرائیل امین تیسری بار دباتے ہیں، اور دبانے کے بعد چھوڑتے ہیں، اور چھوڑنے کے بعد کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔
اے محمد پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اقرا بسم ربک الذی خلق. آگے والی آیتیں ابھی چھوڑ دو, پڑھو اس آیت پر غور کرو. پڑھو اس رب کے نام سے. محمد الرسول اللہ کو الف با تا سا نہیں پڑھایا جا رہا ہے, اے بی سی ڈی نہیں پڑھائی جا رہی ہے. آپ کے یہاں کوئی بچہ چھوٹا ہو 3 سال کا 4 سال کا تو آپ نرسری میں ایڈمیشن دلاتے ہیں اس کو, اور نرسری میں پڑھنے والے بچے کو اے فور ایپل بی فور برڈ ہی پڑھایا جاتا ہے, اکثر سمجھائے جاتے ہیں. ڈائریکٹ اس کو بایو کیمسٹری فزکس بھگول جغرافیہ نہیں پڑھایا جاتا. عرب کے لوگوں کا مزاج کیسا تھا, وہ لوگ کون سی بات سمجھ سکتے تھے اور کون سی بات ان کی عقل میں بیٹھ سکتی تھی, اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے میرے بھائیوں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا اور یہ فرمایا گیا اقرا بسم ربک الذی خلق. عرب کے لوگوں کے دل اور ان کے قلوب اور ان کے اذہان اس بات کو ایکسپٹ کر سکتے تھے, اس لیے تعلیم یہ دی جا رہی ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. جس نے پیدا کیا, وہ جانتے تھے کہ پیدا کرنے والا کوئی ہے. آج ہم تو دہریہ لوگ کمیونسٹ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دنیا ایسی ہی چل رہی ہے, کسی نے پیدا نہیں کیا, اپنے آپ چل رہی ہے. اور ڈارون کا نظریہ تو یہ تھا کہ انسان پہلے بندر تھا اور بندر سے دھیرے دھیرے انسان بنا, اور وہ کہتے ہیں کہ انسان لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں, ہوتے رہیں گے, مرتے رہیں گے, اور ایسے ہی دنیا چلتی رہے گی اور زمانہ ترقی کرتا رہے گا. اس کو کسی نے نہیں بنایا. یہ ادھرمی لوگ, پاپی لوگ اور ناستک لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں. میرے بھائیوں عرب کے کافروں کا بھی عقیدہ نہیں تھا, وہ جانتے تھے کہ پیدا کرنے والا کوئی ہے. اس لیے تعلیم اس کی دی جا رہی ہے کہ پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. کیونکہ عرب کے لوگ جانتے تھے ایک چھوٹی سی سوئی اور ایک ماچس کی ڈبی, ماچس کا کھوکھلا بھی, میچ باکس کا کھوکھلا بھی, اوپر کی ڈبی بھی بغیر کسی بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتی ہے. جب ایک چھوٹی سی ٹیبل, چھوٹی سی میز جب بغیر کسی بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتی ہے تو اتنی بڑی زمین, اتنا بڑا آسمان, یہ چاند, یہ سورج, یہ ستارے, یہ سیارے بغیر کسی بنانے والے کے وجود میں کیسے آ جائیں گے, وہ جانتے تھے. یہ تو آج سائنس نے ترقی کی ہے, آج پتا چلا ہے, ورنہ عرب کے کافر پہلے ہی سے یہ عقیدہ رکھتے تھے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے سوال کریں کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے تو یہ یہی جواب دیں گے اللہ. ان سے پوچھو کہ آسمان سے بارش کون برساتا ہے تو یہ جواب دیں گے اللہ. ان سے پوچھو کہ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی, ان سے پوچھو زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ چیز کو کون نکالتا ہے. انڈا مردہ چیز ہے, زندہ مرغی کا بچہ کون نکالتا ہے. مرغی زندہ چیز ہے اور اس سے انڈا بے جان چیز کون نکالتا ہے. یخرج الحی من المیت, مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کو کون نکالتا ہے. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, تو یہ یہی جواب دیں گے اللہ. ان سے پوچھو کہ تمہاری پریشانیوں کو اور مصیبتوں کو کون دور کرتا ہے اور تمہاری دعاؤں کو کون سنتا ہے تو کہیں گے اللہ. سننے والا تو وہی ہے, یہ الگ بات ہے کہ یہ سفارشی ہیں, یہ اللہ کے قریبی لوگ ہیں جو اللہ تک دعا لے کے جاتے ہیں. سنتا تو وہی ہے. سائنس نے تو آج ترقی کر کے بتایا ہے, آج ترقی کر کے بتایا ہے یہ پہلے آسمان کی اونچائی کتنی ہے, پھر ایک آسمان کے بعد دوسرا آسمان, اس کی اونچائی اور اس کی مسافت کتنی ہے, یہ تو آج کی سائنس نے بتایا ہے.
یہ آسمان جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں، یہ سورج جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہماری زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر ہے، اتنا بڑا ہے کہ جس دنیا میں ہم اور آپ رہتے ہیں، دنیا میں ہم برہیٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم جھارکھنڈ کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم اسٹیٹ لیول کی بات، جس دنیا میں ہم انڈیا کی بھی بات نہیں کر رہے ہیں، جس دنیا میں ہم اور آپ رہتے ہیں، اس دنیا کو سمیٹ کر، اس دنیا کو اکٹھا کر کے، اس دنیا کو سورج میں پھینک دیا جائے تو ایسا نظر آئے گا، یہ دنیا ایسی دکھائی دے گی جیسے بہت بڑے میدان میں ایک فٹ بال پڑی ہوئی ہے، ایک بہت بڑی فیلڈ میں ایک فٹ بال پڑی ہوئی ہے۔ فٹ بال کا گراؤنڈ آپ نے دیکھا ہوگا، فٹ بال کے کھلاڑیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، کتنا بڑا گراؤنڈ اسٹیڈیم ہوتا ہے، اس گراؤنڈ کو سمجھ لو، اس گراؤنڈ میں فٹ بال پڑی ہوئی ہے۔ یہ سورج، یہ اتنا بڑا ہے اس دنیا سے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ یہ دنیا ایک فٹ بال، ایک گیند کی طرح دکھائی دے تو سورج کتنا بڑا ہے، پھر سورج کے اوپر سیارے، پھر سیاروں کے اوپر کہکشائیں۔ ایک کہکشاں ایسی ہے کہ جس کی روشنی کو زمین پر آنے میں 3 ارب سال لگتے ہیں، جس روشنی کو زمین پر آنے میں 3 ارب سال لگتے ہیں، جبکہ روشنی ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ میل کی رفتار سے چلتی ہے۔ غور کرو، دماغ کی نسیں نہ پھٹ جائیں، کہیں برین ہیمریج نہ ہو جائے۔ روشنی کتنے رفتار سے چلتی ہے؟ آنکھ بند کرو کھولو بس 1 سیکنڈ، اتنی دیر میں 3 لاکھ میل کی رفتار طے کر لیتی ہے۔ سوچ رہے ہیں آپ؟ آنکھ کھولو، آنکھ بند کرو کھولو، 1 سیکنڈ ہو گیا، 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ میل کی رفتار سے روشنی چل رہی ہے۔ اب سوچو 60 سیکنڈ میں، 1 منٹ میں کتنی طے کرتی ہوگی، پھر 1 گھنٹے میں کتنی طے کرتی ہوگی، پھر 24 گھنٹے میں کتنی طے کرتی ہوگی، پھر 1 ہفتے میں کتنا طے کرتی ہوگی، پھر 1 مہینے میں کتنا طے کرتی ہوگی، پھر 1 سال میں کتنا طے کرتی ہوگی، پھر 1000 سال میں کتنا طے کرتی ہوگی، پھر 100,000 سال، 1 لاکھ سال میں اس کو کتنا سال لگتا ہے؟ اس روشنی کو زمین پر آنے میں 3 ارب سال لگتا ہے۔ اس کے اوپر ایک اور کہکشاں ہے، اس کی روشنی کو زمین پر آنے میں 10 ارب سال لگتا ہے، اور اس کے اوپر بھی ایک کہکشاں ہے۔ اس کہکشاں کے بارے میں سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اس کی روشنی کو چلے ہوئے 20 ارب سال ہو چکے ہیں۔ اس روشنی کو چلے ہوئے 20 ارب سال ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک وہ روشنی زمین پر نہیں پہنچی۔ ابھی کتنے سال اور لگیں گے پتہ نہیں، لیکن جو کہکشاں سب سے اوپر ہے، اس کی روشنی کو چلے ہوئے 20 ارب سال کا زمانہ گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک وہ روشنی زمین پر نہیں آئی ہے۔ ابھی پہلا آسمان نہیں آیا ہے، اس کے بعد پہلا آسمان، پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی دوری 500 سال کے برابر، پھر دوسرے سے تیسرے آسمان کی دوری 500 سال کے برابر، پھر تیسرے سے چوتھے آسمان کی دوری 500 سال کے برابر، اور چوتھے آسمان سے 5ویں آسمان کی دوری 500 سال کے برابر، پھر 5ویں آسمان سے چھٹے آسمان کی دوری 500 سال کے برابر، پھر چھٹے آسمان سے 7ویں آسمان کی دوری 500 سال کے برابر، اور چھٹے آسمان سے 7ویں آسمان کی دوری پھر 500 سال کے برابر، اور 7ویں آسمان کے اوپر ایک سمندر۔ اللہ کا عرش پہلے سمندر پہ تھا، یہ تو حدیثوں میں آپ نے پڑھا ہوگا میرے بھائیوں۔ 7ویں آسمان کے اوپر سمندر، پھر سمندر کے اور اوپر جائیے تو پھر عرش الہی، اس عرش کے اوپر اللہ، اور اس عرش کے اوپر اللہ کیا کہتا ہے کہ جب خولہ بنت ثعلبہ اور اوس ابن صامت جب آپس میں زہار کر لیے، اور اوس ابن صامت نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ سے کہا انت علی کظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو چکی ہے، اور خولہ بنت ثعلبہ جب اللہ کے نبی کے پاس آئیں اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول، میرے شوہر نے
مجھے اپنے اوپر ماں کی طرح حرام کر لیا ہے، ہمارے اور ہمارے شوہر کے درمیان کوئی راستہ نکالیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ دونوں گفتگو کر رہے تھے، خولہ بنت ثعلبہ اور محمد رسول اللہ، یہ دونوں گفتگو کر رہے تھے اور میں اسی حجرے میں دوسرے کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ لم اسمع کلامہما، اللہ کے نبی کی اور محمد رسول اللہ کی اور خولہ بنت ثعلبہ کی گفتگو ہم کو سنائی نہیں دے رہی تھی، میں نہیں سن پا رہی تھی۔ اسی کمرے میں موجود ہیں، اللہ کے نبی خولہ بنت ثعلبہ سے کیا باتیں کر رہے ہیں اور خولہ بنت ثعلبہ اللہ کے نبی سے کیا کہہ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی اور خولہ دونوں گفتگو کر رہے تھے، میں اسی حجرے میں موجود تھی۔ لم اسمع کلامہما، مجھے ان دونوں کی باتیں سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن اتنی بلندی پر ہونے کے بعد بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے، واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا، اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا۔ اے محمد رسول اللہ، ان کو بلاؤ، وہ مسجد میں، مسجد نبوی میں بیٹھی ہوئی ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کو پکار رہی ہے، آپ نے کوئی راستہ نہیں نکالا ہے۔ اللہ نے اس عورت کی دعا کو سن لیا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے گفتگو کر رہی تھی، اللہ نے اس عورت کی دعا کو سن لیا، اس کی پکار کو سن لیا۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا۔ غور کیجئے، سب سے پہلے اس رب کی شناخت کرائی جا رہی ہے۔ یہ طلبہ غور کریں کہ سب سے پہلے یہی آیت کیوں نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس رب کی پہچان پہلے بتائی جا رہی ہے کہ اس رب کو پہچانو جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، جس کے قوت سے سماعت کا عالم یہ ہے کہ حضرت عائشہ بغل میں بیٹھی ہیں اور نبی کی گفتگو نہیں سن پا رہی ہیں۔ اللہ اتنی بلندی پر، اتنی بلندی سے ان دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا۔ وہ کالی رات میں، کالے جنگل میں، کالے پہاڑ پر بھی اگر کوئی کالی چونٹی چلتی ہے تو وہ صرف چلتی ہے نہیں، وہ پیر جب پہاڑ کے اوپر رکھتی ہے اور رینگتی ہے تو اس کے پیر کے پہاڑ پر رکھنے کی جو آہٹ اور آواز ہوتی ہے، ہمارا رب اس کو بھی سن لے، اس کو ضرورت نہیں ہے۔ جرجیس کو ضرورت پڑتی ہے دور تک آواز پہنچانے کے لیے مائک کی، اور اپنی آواز پہنچانے کے لیے انٹرنیٹ کی۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے، وہ کسی بھی وسیلے کا محتاج نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ سنتا اور خود سنتا ہے۔ حضرت عائشہ نبی کی بیوی وہ کہہ رہی ہے لم اسمع کلامہما، وہ دونوں کیا باتیں کر رہے تھے ہم کو سنائی نہیں دے رہا تھا، اور اللہ کہہ رہا ہے واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ سب سے پہلے تعلیم کی وہی ہو رہی ہے، پہچانو اس رب۔ ہر آدمی جب رب پر غور کرے گا تو ایک دم سمجھ میں آ جائے گا کہ زمین اور آسمان کا خالق، چاند و سورج کا خالق، سیاروں کہکشاؤں کا خالق وہی ہے، اور جو کچھ بھی ہمیں مانگنا ہے اسی سے مانگنا ہے۔ تو سب سے پہلے تعلیم یہ دی جا رہی ہے۔ اب آئیے، اب تعلیم تو بہت ہے اور میں آپ کو بالکل منع نہیں کرتا ہوں اور کرنا بھی نہیں چاہیے، آپ کو دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کی بھی ضرورت ہے اور دونوں کو لے کر چلنا ہے۔ جیسے قرآن میں یہ دعا بتائی گئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس میں دنیا بھی مانگنے کا حکم ہے اور آخرت بھی مانگنے کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے آپ جب دنیا میں آئے تو دنیاوی تعلیم بھی آپ کو حاصل کرنا ہے اور اخروی تعلیم بھی حاصل کرنا ہے، دینی تعلیم بھی حاصل کرنا ہے۔ بغیر دنیا کے آپ ادھورے ہیں۔ بہت سے مولوی لوگ آئیں گے اور تقریر کریں گے، دنیا ایسی، دنیا ویسی۔ ارے بغیر دنیا کی کوئی رہ بھی نہیں سکتا۔ دنیا کے لیے
زندگی گزارنے کے لیے دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھانا ضروری ہے. دنیا کی حیثیت پانی کی طرح ہے اور انسان کشتی کی طرح ہے. پانی، سمندر، ندی اور انسان کی حیثیت کشتی. اب دیکھیے، انسان کشتی ہے اور دنیا پانی ہے. کشتی بغیر پانی کے نہیں چل سکتی ہے. اگر ناؤ کو پانی کے باہر لا کر کھڑا کر دو تو وہ چلے گی؟ نہیں چلے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کشتی کو پانی کی ضرورت ہے، پانی ہوگا تبھی وہ چلے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کشتی ہے اور دنیا پانی، تو انسان کو دنیا کی ضرورت ہر حال میں ہے، جیسے کشتی کو اور ناؤ کو پانی کی ضرورت ہر حال میں ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ناؤ جب تک پانی کے اوپر ہے چلے گی. آپ اس کو کھیر رہے ہیں، چلے گی. لیکن ندی کا پانی، تالاب کا پانی یا سمندر کا پانی یا جمنا کا پانی اگر کشتی کے اوپر بھر دو گے، سوراخ کر دو گے اور کشتی کے اوپر اگر لا دو گے تو کشتی بھی ڈوبے گی. کشتی بھی ڈوبے گی اور کشتی میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ڈوب جائیں گے اور ہلاک و برباد ہو جائیں گے. جب کشتی تب تک چلے گی جب تک وہ پانی کے اوپر ہے اور دائیں بائیں ہے، چلے گی. لیکن اگر سمندر کے پانی کو کشتی کے اوپر آپ نے لانے کی کوشش کی تو کشتی بھی ڈوبے گی اور آپ بھی ڈوبیں گے. دنیا کی ضرورت ہر انسان کو ہے، لیکن جب تک دنیا سے ضرورت کے تحت دنیا کو استعمال کرو گے تو فائدے میں رہو گے، اور جہاں دنیا کو اپنے اوپر سوار کرنے کی کوشش کی تو آپ بھی برباد ہوگے اور یہ دنیا بھی برباد ہوگی. دنیا تو چھوٹتی جا رہی ہے. یہ 2 دن پچھلی سال آپ کے سامنے آیا تھا، اس سال پھر آپ کے روبرو ہوں. 1 سال دنیا مجھ سے چھوٹ چکی ہے. کہاں گئی دوستی؟ یہ دنیا کہہ رہی ہے کہ تم نے 1 سال مجھے کھو دیا ہے، تم مجھ سے دور ہو چکے ہو. اور آخرت کہہ رہی ہے تم 1 سال میرے قریب ہو چکے ہو، 1 سال میرے قریب ہو چکے ہو. ارتحالت دنیا مدبرتن، یہ دنیا پیٹ دکھا کر بھاگ رہی ہے. والآخرت مقبلتن، اور آخرت سامنے سے آ رہی ہے، تمہارے سامنے آ رہی ہے. وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، دنیا کے بھی اولادیں ہیں اور آخرت کی بھی اولادیں ہیں. دنیا کے بھی بچے ہیں اور آخرت کے بھی بچے ہیں. کونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا، آخرت کی اولاد بنو، دنیا کی اولاد مت بنو. اس لیے کہ دنیا تمہیں چھوڑ دے گی لیکن آخرت تمہیں نہیں چھوڑے گی. دنیا تمہیں ترک کر دے گی لیکن آخرت تمہیں ترک نہیں کرے گی. میرے بھائیو، اس دنیا میں ہمیں دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنا ہے اور اخروی تعلیم بھی حاصل کرنا ہے. اب تو آپ کیا کریں گے تعلیم حاصل؟ اب تو میرا اشارہ ہے آپ اپنی اولاد کو دین بھی سکھائیے اور دنیا بھی سکھائیے. جیسے دنیا میں ہم آئے ہیں تو دنیا بھی کما رہے ہیں اور آخرت بھی، دونوں چیزیں ضروری ہیں. اور اللہ نے خود بتایا، ربنا آتنا فی الدنیا، یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ اے ہمارے رب دنیا میں جو اچھائیاں ہیں وہ ہمیں عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں جو بھلائیاں ہیں وہ تو ہمیں عطا فرما. دنیا کی بھی اچھائیاں طلب کرو اور آخرت کی بھی. اسی طریقے سے دنیا بھی تعلیم حاصل کرو اور آخرت کی تعلیم بھی حاصل کرو. لیکن یاد رکھنا، دینی تعلیم فرض ہے اور دنیاوی تعلیم فرض کفایہ ہے. دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم فرض عین ہے. جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طریقے سے دینی تعلیم بھی فرض ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. مسلم میں لڑکا لڑکی، مرد عورت دونوں شامل ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علم دین کا حاصل کرنا، طلب العلم فریضۃ، اور العلم میں الف لام تخصیص کا ہے، خاصیت بتلا رہا ہے. علم دین، خاص علم دین کا حاصل کرنا یہ فرض ہے ہر مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم.
علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، اور دنیا کا علم یہ فرض کفایہ ہے، حاصل تو کرو۔ آج کل ضرورت ہے میرے بھائیوں ایڈوکیٹس کی جو ہمارے ہاں ہوں، آج کل ضرورت ہے انجینئروں کی جو ہمارے یہاں ہوں، آج کل ضرورت ہے آئی پی ایس ادھیکاریوں کی جو ہم میں سے ہوں، آج کل ضرورت ہے کہ ہم دنیاوی تعلیم میں بھی آگے رہیں لیکن دین کو فراموش نہ کریں۔ اور موجودہ زمانے میں اگر دینی تعلیم حاصل کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے تو کم سے کم اتنی تو دینی تعلیم حاصل کر لو کہ آپ کوئی نہ ملے تو اپنے بیٹے کا نکاح پڑھا سکو، اور کوئی نہ ملے تو اپنے باپ کا نماز جنازہ پڑھا سکو، اور اپنے باپ کی قبر پر جا کر جس نے زندگی بھر تمہیں پال پوس کے بڑا کیا اس کی قبر پر جا کر یہ دعا کر سکو کہ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد۔ یہ دعا پڑھ سکو کہ اللہ یہ میرا باپ ہے، تیری رحمت کا محتاج ہے، تیرے اس قبر کے اندر موجود ہے، تو اس کو بخش دے، اللہ اس کی مغفرت فرما، اللہ میرے باپ پر رحم فرما، اے اللہ ان کی بہترین مہمان نوازی فرما، اللہ ان کی قبر کو کشادہ فرما۔ کم سے کم آپ اتنا تو علم حاصل کریں کہ اپنی اولاد کو بتا سکیں کہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں دینی تعلیم دنیا سب سے بہتر قرآن کی تعلیم حاصل کرنا ہے، علم دین میں قرآن۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ ہمارے طلباء موجود ہوں گے، قرآن کتنی عظیم مقدس کتاب کو تم اس کا علم حاصل کر رہے ہو، یہ قرآن ہی تو تھا جس نے حیثیتیں بدل دی۔ ارے مکہ کیا تھا؟ ام الخبائث، کیا نہیں ہوتا تھا مکے کے اندر؟ مکے کو لوگ ام الخبائث کہتے تھے، ساری گندی جگہوں کی ماں۔ لیکن جب قرآن مکے میں نازل ہوا محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پر، تو اس قرآن کی برکت سے اللہ نے مکے کو ام القری بنا دیا۔ یہ قرآن ہی تو تھا جو ام الخبائث کو ام القری بنا رہا ہے۔ میرے بھائیوں ربیعہ ابن الفروخ جب آئے مسجد میں ٹھہر گئے اور گھر خبر بھجوا دی کہ میں آیا ہوں 27 سال کے بعد، بتاؤ میں گھر پہ کب آ جاؤں؟ تو بیوی نے کہا کہ تم مغرب کی نماز کے بعد گھر پہ آنا۔ شوہر نے عصر کی نماز مسجد میں پڑھی، ایک خوبصورت نوجوان لڑکے نے نماز پڑھائی اور چلا گیا۔ مغرب کی نماز کے لیے وہی خوبصورت نوجوان لڑکا آتا ہے، اچھی قرات کرتا ہے اور بہترین انداز میں درس دیتا ہے، بہترین انداز میں درس دیتا ہے، اس درس میں لوگوں کو رلا دیتا ہے، سب کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ربیعہ ابن الفروخ مسجد کے کونے میں جاتے ہیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے ہیں اللہ کاش تو نے مجھے بھی کوئی بیٹا دیا ہوتا، کاش تو نے مجھے بھی کوئی اولاد سے نوازا ہوتا، میں بھی اپنی اولاد کو اپنے بیٹے کو ایسا ہی عالم بناتا، ایسا ہی حافظ بناتا، ایسا ہی قاری بناتا، آج اس کی زبان سے قرآن کی الفاظ سن کر میرا دل خوش ہوتا۔ اس نوجوان کی قرات اور تقریر سے متاثر ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر خبر آتی ہے آپ کی بیوی نے آپ کو گھر میں آنے کی اجازت دی ہے، اب آپ گھر جا سکتے ہیں۔ جیسے ہی ربیعہ ابن الفروخ گھر کی طرف جاتے ہیں، دروازے کو دستک دیتے ہیں، بیوی چھپی ہوئی ہے۔ بیٹے نے دروازہ کھولا جو اب 26 سال کا ہو چکا ہے، جب اس نے دروازہ کھولا تو سلام کیا ربیعہ ابن الفروخ نے، السلام علیکم۔ بیٹے نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ ربیعہ نے بیٹے کو دیکھا کہ یہ وہی بچہ ہے جو مسجد میں عصر کی نماز پڑھا رہا تھا اور مغرب میں خوبصورت انداز میں قرات کر رہا تھا۔ ربیعہ چونکے اور پھر سوچا کہیں کرایہ دار تو نہیں ہے، کہیں کرائے کے مکان میں تو نہیں رہتا ہے۔ بیوی جو چھپی ہوئی تھی وہ باہر آتی ہے،
کہتی ہیں ربیہ یہ تمہارا بیٹا ہے ابن ربیہ، یہ تمہارا لخت جگر ہے جس کو تم میرے پیٹ میں امانت سمجھ کر چھوڑ گئے ہو، یہ تمہاری امانت تھی، تمہارے جانے کے بعد 2 مہینے کے بعد یہ میں نے اس کی ولادت کی، پیدا ہوا، پھر میں نے اس کی اچھی تعلیم و تربیت کی۔ ربیہ نے جب دیکھا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو آسمان پہ نظریں ڈالی اور کہا اللہ میری دعا مانگنے سے پہلے ہی تو نے قبول فرما لی، اور میں جیسی اولاد چاہتا تھا وہ اولاد تو نے مجھے عطا فرمائی۔ پھر وہ دونوں میاں اور بیوی اپنے روم میں جاتے ہیں، اور جانے کے بعد شوہر نے کہا میری بیوی 20,000 دینار میں تمہیں دے کر گیا تھا، کچھ بچا یا نہیں؟ بیوی نے کہا اب یہ بتاؤ کہ 20,000 دینار تمہیں زیادہ محبوب ہے یا اس بچے کی تعلیم، اس بچے کی تربیت جو میں نے اس بچے کے اوپر خرچ کیا ہے؟ فرمایا میری بیوی تو نے 20,000 دینار کو ضائع نہیں ہونے دیا، 20,000 دینار کو تو نے برباد نہیں کیا، تو نے اس کو صحیح جگہ پہ لگایا، تو نے اس کو صحیح مقام پر خرچ کیا۔ اللہ نے مجھے صالح اور نیک اولاد اور عالم و فاضل و قاری کی شکل میں مجھے دے دی، یہ بہت بڑی امانت ہے۔ اے میری بیوی تو نے میری امانت کا صحیح استعمال کیا ہے۔ میرے بھائیوں ایک عورت اگر چاہے تو شوہر کی غیر موجودگی میں بھی اپنے بچے کی تربیت کر سکتی ہے۔ اسکولوں میں تربیت نہیں ملے گی، کالجز میں تربیت نہیں ملے گی، بڑے بڑے ڈگری کالجز میں تربیت نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اگر کالجز اور ڈگری کالج اور اسکولوں میں اور میڈیکل کالجوں میں اگر تربیت ملی ہوتی تو آج بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ پینٹ کی چین کھول کر گدھے اور کتے کی طرح سڑکوں کے کنارے پہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ آج ان کا کھڑے ہو کر سڑکوں پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے صرف ڈگریاں حاصل کر لی ہے، تربیت نہیں۔ تربیت ماں کی گود سے ملتی ہے۔ مدرس لیپ از فرسٹ کالج فار چلڈرن، ماں کی گود یہ بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ اگر بچہ ماں کے پیٹ سے تربیت حاصل کر کے نہیں نکلا تو زندگی میں کہیں تربیت حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ تربیت ملے گی مدرسوں سے، یہ تربیت ملے گی تمہیں ماں کے گود سے۔ اس لیے ایسی تربیت اگر اپنی اولاد کی چاہتے ہو تو اچھی ماؤں کا انتخاب کرو اور اچھے مدرسوں کا انتخاب کرو۔ تو میرے پیارے ساتھیوں ہم کیا تربیت دیں گے؟ ایک کتاب آپ نے سنا ہوگا، ایک صحابیہ کا واقعہ، اور ایک کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے تذکرۃ الحفاظ۔ اس کتاب کے رائٹر ہیں علامہ شمس الدین ذہبی رحمت اللہ علیہ۔ علامہ شمس الدین ذہبی کی مشہور کتاب ہے تذکرۃ الحفاظ۔ اس میں ایک صحابیہ کا واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک صحابیہ جب ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، ایک صحابیہ جب ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو جب بھی وہ بچہ پیشاب کرتا تھا وہ صحابیہ عورت اس بچے کی شرمگاہ پر پانی کا لوٹا ڈال دیا کرتی تھی، پانی کا برتن ڈال دیا کرتی تھی۔ جیسے اس بچے نے پیشاب کیا ماں اس بچے کی شرمگاہ پر پانی بہا دیا کرتی تھی۔ بچہ یہ سب کچھ دیکھتا تھا، اور ایک دن آیا جب بچہ چلنے کے لائق ہو گیا، پہلا دن تھا۔ اور سنو، میری مائیں سن رہی ہیں تو سنیں، میری بہنیں سن رہی ہیں تو سنیں، اس بچے کا پہلا دن تھا کھڑے ہو کر چلنے کا۔ اور جب پہلا دن تھا بچے کے کھڑے ہو کر چلنے کا، اور بچے کو جب پیشاب لگا تو بچے نے پانی کا چھوٹا سا برتن اٹھا لیا، اور اسے اٹھایا دونوں ہاتھ سے اور لے کے چلنے لگا۔ بچہ نالی کے کنارے بیٹھ گیا اور پیشاب کرنے لگا۔ اس بچے کو نہیں معلوم کہ پانی کس ہاتھ میں پکڑنا چاہیے، اس کو نہیں معلوم کہ شرمگاہ کس ہاتھ سے پکڑنا چاہیے، اس کو نہیں معلوم کہ آب دست یا استنجے کے لیے پانی کیسے لینا چاہیے، اس کو کچھ نہیں معلوم۔ اس کو اتنا معلوم ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد ماں میری شرمگاہ پہ پانی ڈال دیتی ہے۔ اس بچے نے پیشاب کیا، اور بچے نے پیشاب کرنے کے بعد پانی ایسے لیا اور اپنی شرمگاہ پہ ڈال لیا۔ ماں یہ منظر دیکھ رہی ہے کہ میرے بچے نے پیشاب کیا اور پانی لے کر اس نے اپنی شرمگاہ پہ ڈال دیا، تو دور سے ہی روتے ہوئے کہتی ہے فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گئی، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گئی۔ میں اپنے بچے کو جو سکھانا چاہتی تھی سکھا دی، میں اپنے بچے کو جو تعلیم دینا چاہتی تھی دے
دی. میں اپنے بچے کو جو بتانا چاہتی تھی وہ بتا دی. اب اگر میری روح بھی نکل جائے تو مجھے پرواہ نہیں, اس لیے کہ میں اپنے بچے کو جو تربیت دینا چاہتی تھی وہ تربیت دے دی. آئے اپنے 5 اور 6 سال کے بچوں کے پینٹ کی چین کھول کر نالیوں کے کنارے کھڑے ہو کر پیشاب کرانے والی ماؤں بہنوں, تم اپنے بچوں کو کیا تربیت دے رہی ہو؟ آج تمہاری گود میں پلنے والی 10 سال کی لڑکیاں بھی کیسے کپڑے پہن رہی ہیں, 12 سال کی بچیاں کیسے کپڑے پہن رہی ہیں, اور تو اور مجھے نہیں معلوم کہ تمہارے جھارکھنڈ کا کیا حال ہے. آؤ لکھنؤ کی سرزمین پر بڑے بڑے حاجیوں, بڑے بڑے نمازیوں, بڑے بڑے ملا مولویوں اور قاریوں اور حافظوں کی بیٹیاں جن کی عمر 18 19 20 سال کی ہو چکی ہے, لکھنؤ یونیورسٹی اور ایسے ہی دوسرے کالج میں پڑھنے والی یہ حاجیوں, نمازیوں کی اور مولویوں کی اور قاریوں کی لڑکیاں آج انسٹاگرام پر ریل بنا رہی ہیں, سروں سے دوپٹے ان کے اتر چکے ہیں, اڑیاں ہیں, آدھے ننگے کپڑے اور چست لباس میں ڈانس کر رہی ہیں, اور ناچ رہی ہیں, اور اپنے سینے کا حصہ دکھا دکھا کر انسٹاگرام پہ پیسے کما رہی ہیں, اور بے غیرت باپ اپنی بیٹی کے اس کارنامے کو ترقی کہتا ہے, ترقی کی دنیا کہتا ہے, ماڈرن زمانہ کہتا ہے. اس سے بہتر تھا کہ تو مر جاتا, حاجی نہ کہلاتا. اس سے بہتر تھا کہ تو مر جاتا, مولوی نہ کہلاتا. اس سے بہتر تھا کہ تو مر جاتا, قاری نہ کہلاتا. میرے بھائیوں, یہ لکھنؤ کی سرزمین پر یہ سارے منظر انسٹاگرام پر دیکھے جا سکتے ہیں, اور یہ سب ہو رہا ہے. اس لیے ماؤں کی ضرورت ہے کہ اچھی تربیت دیں اپنی اولاد کو. دینی جلسوں کے اندر بھی میرے بھائیوں, ابھی جہاں سے ہم آئے اور یہاں تک منظر دیکھیے آپ, برقعے اور اوڑھ کر دکانوں پر کیسی بھیڑ لگی ہوئی ہے, اور کیا کیا خریدے جا رہے ہیں, اور ایک ایک دکان پر کتنی عورتیں اور کتنے مرد. یہ سارے مناظر جب دینی جلسوں میں ہو جائیں تو سوچئے عام حالات میں کیا ہوتا ہوگا اور دوسرے موقعوں پر کیا ہوتا ہوگا. اچھی تربیت کی ضرورت ہے. آج ضرورت سے زیادہ میں چیخ دیا, ضرورت سے زیادہ میں چلا دیا, اور ضرورت سے زیادہ پرانے انداز میں نے آپ کے سامنے خطاب بھی کر دیا. ہمارے شیخ محترم ناظم صاحب تو فجر تک کہہ رہے تھے, ہم پیچھے سے کہہ رہے تھے کہ ایک مقرر کو اور دعوت دے دو, اور جب 2 بجے تک جگایا تو 1 گھنٹہ اور صحیح. تو میرے بھائیوں, ہم 3 بجے بول دیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے, لیکن اب 2 بجے سے کہیے کہ آپ فجر تک بولیے تو میرے بھائیوں اب وہ نہ اسٹیمنا باقی رہی اور نہ وہ 20 سال والی پرانی زندگی باقی رہی کہ میری سب سے لمبی تقریر 4.5 گھنٹے کی جو امیلوں کی سرزمین پر مبارک پور پہ ہوئی تھی 4.5 گھنٹے کی, اب وہ چیز نہیں رہی. اور پھر وہ ہفتے اور 10 دن میں ایک پروگرام ہوتا تھا مہینے میں, اب تو ڈیلی پروگرام ہے. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بھی بچا کر رکھنا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ دینی مدرسے آپ کے تعاون پہ چل رہے ہیں, اور جھارکھنڈ والوں تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں یو پی کی طرح کوئی گورنمنٹ نہیں ملی ہے, ورنہ مدرسے کا چندہ کرنا تک مشکل ہوتا, اور مدرسوں کی انکوائریاں بیٹھی ہوتی ہیں اور سپریم کورٹ میں آج حلف نامے داخل کر دیے گئے ہوتے. آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے ادارے چل رہے ہیں. آپ ان اداروں کا کھل کر اور جم کر تعاون کریے تاکہ ان اداروں سے دینی بچے نکلیں, دین کے سپاہی بنیں, اور اس اسلامک چوئیاں مارنے والی, اس